خوش آمدید ناظرین، بات ہو رہی ہے حاجی عدیل صاحب سے۔ یہ فرمائیے گا اے این پی کے سوا کسی اور جماعت پر ڈرگ اور لینڈ مافیا کی سرپرستی کا الزام کیوں نہیں لگایا جاتا؟ لگانے والا کون ہے؟ پہلے وہ کہ جس نے یہ کام شروع کیا ہے، جس نے بھتہ مافیا آج بھی لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ آپ جا کر لوگ ڈرتے ہیں، کہتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے میڈیا بھی پیسے دیتا ہو ان کو، ان کی لمبی لمبی تقریروں کو نشر کرنے کی صورت میں۔ آپ کارخانےداروں سے پوچھیں، آپ دکانداروں سے پوچھیں، آپ سرکاری ملازموں سے پوچھیں کہ ان کو سے بھی لیا جاتا ہے پیسے۔ یہ بھتے کا کس نے شروع کیا ہے؟ یہ قتل و غارت کی سیاست کس نے شروع کی ہے؟ یہ بوریوں میں لوگوں کو پیک کرنے کا کاروبار کس نے شروع کیا ہے؟ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ کراچی کے سارے پختون اے این پی میں نہیں ہیں۔ آپ یہ اور اسی طرح کراچی میں مرنے والے سارے اردو بولنے والے ایم کیو ایم کے نہیں ہیں۔ یہ پہلے اس تصور کو بڑا کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو۔ جماعت اسلامی کے مر جاتے ہیں اردو بولنے والے، جمعیت کے اردو پشتو بولنے والے مرتے ہیں۔ آپ کے کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ آپریشن اے این پی کا پسندیدہ کھیل ہے۔ پختونخوا میں اقتدار ملا تو آپریشن، کراچی میں اونرشپ نہیں مل رہی تو آپریشن، یہ سلسلہ کیا ہے؟ ہم نے سوات میں آپریشن کرایا تو اس علاقے کے پختونخوا کی تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لے کے کیا ہے، فوج کو اعتماد میں لیا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو اعتماد میں لیا ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ روزانہ جس شہر میں 8 10 12 15 لوگ شہید ہوں، قتل ہوں، جس شہر میں بھتہ مافیا بڑے طاقتور ہو، پچھلے دنوں ٹی وی کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف سوسائٹیوں پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، جس شہر میں نارکاٹک کا کاروبار ہو، یہ سارا کاروبار میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کسی کا نام نہیں، میں تو کسی کوئی نام نہیں لیا، میں نام نہیں لے رہے، جس شہر میں شراب بکتی ہو، قہوہ خانہ چلتے ہوں۔ قہوہ خانے اسلام آباد میں نہیں ہے؟ قہوہ خانے ملک کے کسی اور حصے میں مجھے نہیں پتا، کم از کم اسلام آباد میں تو بھتہ مافیا نہیں ہے۔ اسلام آباد میں تو سرکاری زمینوں پہ لوگوں نے اپنے محلات اور شادی حال تو نہیں بنائے ہیں۔ پولیس ناکام ہے۔ 12 مئی کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ پولیس اپنے تھانوں میں بیٹھی، پھر آپ نے ایک سیمی آرمی ٹائپ کی آرگنائزیشن کو، جیسے سول آرم سروسز جسے کہتے ہیں، رینجرز کے حوالے کیا ہے۔ کتنے سال ہوئے ہیں رینجرز کے حوالے کراچی ہے، اور کراچی میں کیا امن آ گیا ہے؟ کیا نارکاٹک کی فروخت ختم ہو گئی ہے؟ کیا اسلحے کا کاروبار ختم ہو گیا ہے؟ کیا زمینوں پہ قبضہ ختم ہوا ہے؟ تو جب پولیس ناکام ہے اور جب رینجرز بھی ناکام ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین سول گورنمنٹ کو یہ اختیار دیتا ہے، ایون ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مدد کے لیے فوج کو طلب کرے، اور ہم کہتے ہیں اکراس بورڈ آپ آپریشن کریں، 90 سے نہ شروع کریں، میرے گھر سے شروع کریں۔ لیکن جب آپ آج یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ تو ہم مدت سے کہہ رہا ہوں بنارس، قائد آباد نہیں، لیکن آپ نے شروع تمام علاقوں سے آپریشن شروع کیا جائے، نہیں سب سے، لیکن یہ اکراس لیکن کون کرے؟ پولیس کہتی ہے کہ میں انڈر پریشر ہوں، فوج دس از وٹ فوج کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، فوج میں تو سارے پختون تو نہیں بڑھتی ہیں۔ دیکھیں اکراس دا بورڈ ہو، آپ مردان ہاؤس کو بھی نہ چھوڑیں اور 90 کو بھی نہ چھوڑیں، آپ اس کی بھی تلاشی لیں، اس کی بھی تلاشی لیں، اس کے بھی تاخانے جا کر دیکھیں کہ کتنے ہیں، اور اس کے بھی اذیت خانے جا کر دیکھیں کہ کتنے ہیں۔ اے این پی الطاف حسین صاحب کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہوئے ہیں۔ کچھ اسی قسم کی حرکت اسفندیار ولی صاحب نے بھی تو اس وقت کی تھی جب ان کو جان لیوا حملے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسفندیار خان پہ جب حملہ ہوا تھا تو 4 خودکش بمبار وہ اور موجود تھے، کیونکہ جس گاڑی سے وہ 4 اترے تھے ایک تو اندر چلا گیا تھا، لوگوں نے دیکھا تھا کیونکہ عید کا دن تھا، لوگ ملن کے لیے آ رہے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا، اور یہ آپ جا کر انٹیلیجنس کے ہیڈ سے پتہ کریں جو اس وقت تھے، کہ آپ اس گھر میں اب نہیں رہنا ہے۔ ان کے لیے دوسری چائس تھی مردان میں اپنی بہن کے گھر، تو 2 دن کے بعد مردان کے اس گھر پر راکٹ سے حملے ہوئے ہیں، یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ ان کو کچھ دنوں کے لیے ایڈوائز کیا گیا تھا کہ وہ آپ باہر چلے جائیں، وہ پاکستان میں رہے، تو اس میں اب تو جس گھر میں وہ رہتے ہیں اس گھر کے ساتھ مولانا فضل الرحمان دوسرے گھر میں رہتے ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان بھی چھوڑ چکے ہیں؟ وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں، وہاں پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، جب آپ کی انٹیلیجنس، ہم انہیں کھونا نہیں چاہتے ہیں، دیکھیں تھوڑی سی غلطی یا سہو ہوئی، میری بات سنیں، تو بے نظیر کھو گئی،
کنیز کو ہم نے کھو دیا. اس لیے اسفندیار ولی بھی باہر چلے جائے, الطاف حسین بھی باہر چلے جائے, منور حسن بھی باہر چلے جائے, ایک لیڈر لیس سوسائٹی کیسی ہوگی؟ الطاف صاحب کیسے باہر گئے ہیں, کیوں گئے ہیں, کن حالات میں گئے ہیں؟ اس وقت نہ دہشت گردی تھی اور نہ کچھ طالبان کے خطرہ تھا, نہ القاعدہ تھا. وہ کن حالات میں گئے, کیسے گئے, اور کیسے ان کے لیے تو ان کا تو گورنر بھی اب ان کا ہے, ان کی حکومت بھی ہے, وزیر بھی ہیں, تو وہ نہیں آتے ہیں تو پھر ان کی اپنی کوئی مجبوریاں ہوں گی. ٹھیک ہے, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں.